اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عمن والو کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ چند جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت اس کے متعلق چند باتیں سامنے آتی رہی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آپ کی اتباع نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت نصیب فرمائے، آپ کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. بزرگوں دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور بابرکت مکرم و مشرف
زندگی قیامت تک آنے والے ساری انسانیت کے لیے ہر زاویہ سے دیکھا جائے، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو مشعل راہ ہے، رہنما زندگی کے لیے رہنما اصول ہیں، بنیادیں ہیں۔ اور پھر دوستو یہ وہ بنیادیں ہیں کہ یہ بائی چوائس نہیں ہے کہ آپ کو اگر پسند آتا ہے تو آپ اپناؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوستو ہر امتی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اتباع اور آپ کی پیروی، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق اپنانا ہی کامیابی ہے، اور پھر اس کو چھوڑ کر زندگی گزارنا یہ ناکامیابی ہے۔ اسی کو شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے بڑے اچھے انداز سے فارسی کے اشعار میں فرمایا، خلاف پیمبر کسیرا گزید ہرگز بمنزل خواہد نہ رسید۔ خلاف پیمبر کسیرا گزید، جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زندگی گزارے گا ہرگز بمنزل خواہد نہ رسید، وہ ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا، وہ کامیابی کو نہیں پہنچے گا۔ تو گویا ساری سنتوں کا خلاصہ حضرت سعدی علیہ الرحمٰن نے ایک ہی اشعار میں پرو دیا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک ہر معاملے میں ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا تو دنیا، دنیا کا کام تو دنیا کا کام، دین کا کام بھی دوستو، دین کا کوئی عمل بھی وہ خلاف پیمبر اگر ہو جائے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اس نے نماز کو جاندار بنانے کے لیے، نماز کو ماشاءاللہ نماز بنانے کے لیے کہ نماز کب ہوتی ہے کہ نماز ماشاءاللہ اس طرح توجہ کے ساتھ خیال سے پڑھی جائے کہ اس نماز میں دنیا کا خیال نہ آئے، اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ایک شاگرد نے نماز کو جو ہے اس طرح پڑھنے کی کوشش کی، اللہ معاف فرمائے، آج تو ہماری نمازیں جی بوڑھی ہو گئی ہیں، کیوڑی ہو گئی ہیں، بہری ہو گئی ہیں۔ نماز میں کیا ہو رہا ہمیں خود پتہ نہیں۔ مغرب کی سلام پھیرے اور سوچنے میں پڑ گئے کہ امام صاحب پہلی رکعت میں کیا پڑھے، دوسری رکعت میں کیا پڑھے۔ واقعہ یاد آیا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ دو دوست تھے، وہ دو دوست میں ایک دوست جو ہے وہ بہرا تھا، کیوڑا تھا، کان سنائی نہیں دیتے تھے۔ اب اتفاق سے جو ہے وہ بیمار پڑ گیا، تو یہ جو بہرا دوست تھا وہ اس کی عادت کے لے گیا۔ یہ عادت روایتوں میں آتا ہے سنت ہے، کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ گیا، اسے جا کر دیکھے، تسلی دیے، تسلی کے الفاظ اس سے کہے، تو شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ شام میں اگر تھوڑی دیر کسی کی عادت کے لیے چلے گئے تو صبح تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے ماشاءاللہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب یہ بیچارہ بہرا کیوڑا آدمی دوست کی عادت کے لیے جو گیا، اب دوست بیمار ہو کر 2-4 دن ہو گئے، پوچھ کر دیکھا نہیں۔ اب گیا تو وہ ذرا چہرے پر خوشی آثار لے کر گیا۔ بیمار کے پاس گئے تو ہمیں بھی ذرا صورت ویسی بنا لے جانا، جس طرح کسی کی میت میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر کوئی خوشخبری نہیں دیتے، بلکہ تسلی کے الفاظ کہتے ہیں، صبر کے الفاظ کہتے ہیں۔ ہماری بھی یہ کچھ شکل پر رنج اور غم ہونا چاہیے۔ انہیں بیمار ہے یا پھر انہیں غم میں ڈوبا ہوا ہے، ہم خوشی گئے تو پھر اس کے غم میں شریک نہیں ہو رہے۔ اب جا کر بولے بھائی دوست کیسا ہے، انہیں غصے میں تھا، کیسا دوست نے 3-4 دن کے بعد آیا اور پھر اس پر کوئی غم کا اثر بھی نہیں ہے، غصے میں بولے انہیں مرلے کو، انہیں
بوڑھا نا اسے سنے نہیں آتا نا، اچھا ویسا چلو ویسا چلو۔ اب بیمار سے کیا پوچھتے ہیں بھائی یہ کون سی دوا کھا رہا ہے؟ انہیں غصے میں تھا، بولے زہر کھا لے، بہت اچھی دوا وہ کھاتے رہے۔ اب پوچھتے ہیں بھائی علاج کہاں کرا رہا ہے؟ انہیں بولے اسرائیل کے نہیں علاج کرا رہا ہوں، بہرک سنے آتا نہیں۔ تو پھر انہیں بولا وہاں علاج کر، ان سے بہتر ڈاکٹر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان کے علاج کے بعد کسی علاج کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ تو حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہہ دیا کہ یہ بہرا تھا، یہ کچھ بھی سامنے والے کا سن نہیں پا رہا تھا۔ آگے حضرت لکھتے ہیں اسی طرح اللہ معاف فرمائے، آج امت کی نمازیں بھی بہری ہو گئی ہیں، کیا پڑھ رہا پتہ نہیں، کیا پڑھا جا رہا پتہ نہیں، کتنی رکعتوں میں پتہ نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بزرگوں دوستو بھائیوں، جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت دنیا کے کاموں میں نہیں بلکہ دین کے کام میں آپ کی سنت چھوٹے گی تو وہ عمل اللہ کے ہاں اس درجے قابل قبول نہیں ہوگا جس درجے ہونا چاہیے۔ تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مرید نے کوشش کی کہ نماز میں خیال دنیا کا نہ آئے ہے، اس لیے ماشاءاللہ اس نے کوشش کر کر نماز پڑھی تو پوری نماز میں دنیا کا خیال نہیں آیا، اطمینان ہو گیا، سو گیا۔ رات میں سوتے ہوئے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ نماز قبول ہو گئی، اس کے بدلے میں اللہ نے ایک حور دی ہے، لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ وہ حور اندھی نظر آ رہی ہے، اندھی ہے۔ کہ بیچارہ پریشان ہوا، ملا سو ملا انعام، وہ بھی جی اندھی حور کا۔ صبح کو حضرت کی خدمت میں جا کر پوچھا حضرت بات کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں نے نماز پڑھی اور پھر پورے نماز میں خیال نہیں آیا اور اللہ کی طرف سے انعام میں حور مل رہی تو اندھی ہے۔ تو حضرت پوچھے بیٹا تو نماز کیسا پڑھا؟ حضرت بار بار دنیا کا خیال الگ تھا، اس کے واسطے دو بھی جی رکعت پورا بن کو ہنکیاں گھٹ مونچھ کو پورے 2 رکعت بھی ہنکیاں کھولنا نہیں سو نماز پڑھا۔ حضرت بولے یہ مسٹیک ہوا سو، تو نماز میں حضور کی سنت کے خلاف آنکھ بند کر کر نماز پڑھا ہے، اس لیے تجھے ملنے والی حور بھی وہ اندھی ملی ہے۔ تو نماز میں آنکھوں کا بند کرنا خلاف سنت۔ تو بزرگوں دوستو، دنیا کا کام تو دنیا کا کام، دین کا کام بھی حضور کی سنت کے خلاف ہو تو قابل قبول۔ اس لیے ہر امتی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی اور اتباع کر کر زندگی گزارے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر زاویے سے، ہر اعتبار سے جی نمونہ بنایا ہے۔ عقائد کے اعتبار سے دیکھیں، آپ علیہ السلام کی ثابت قدمی جی کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے اور آ کر کہا ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ یہ ایک اللہ کی وحدانیت کو جو بول رہے ہیں اس کو چھوڑ دے، توحید کے پیغام کو اور توحید کی جو تبلیغ یہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں جو مانگے ہم دینے کے لیے تیار۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم مکے کے سردار بنا لیں گے، اگر وہ چاہتے ہیں مال کے اعتبار سے تو سارا مال لا کر ان کے قدموں میں ڈال دیں گے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی سے نکاح اور شادی کرنا چاہے تو مکے کی سب سے زیادہ حسین اور جمیل عورت سے آپ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ لیکن ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا دو کہ یہ کام چھوڑ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام میں تشریف لائے، ابو طالب نے یہ ساری باتیں رکھی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے چچا اگر کوئی لا کر میرے ہاتھ میں چاند رکھ دے، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے جو دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، کیا مطلب اگر اتنی تکالیف بھی مجھے اٹھانا پڑے اور اتنی مشقت مجھے برداشت کرنا پڑے، ان تکالیف کو اٹھا لوں گا اور ان تکالیف کو برداشت کر لوں گا، ان مصیبتوں کو جھیل لوں گا، لیکن جس کام کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کام سے میں ہرگز باز نہیں آؤں گا۔
میرے بزرگوں دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ثابت قدمی کس طرح سے ستایا گیا کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو دوستو کوئی یہ طریقہ جو ہے چھوڑا نہیں گیا اور کوئی وہ راستہ نہیں چھوڑا گیا کہ جس سے آپ کو تکلیف نہ پہنچائی۔ یہ ساری چیزوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام برداشت کر رہے ہیں۔ اور پھر دوستو امت کو یہ پیغام ہے کہ دین کے معاملے میں ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعائیں سکھائی ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ دنیا کا کتنا بڑا معاملہ ہو جائے اور کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن دوستو یہ ایمان اور اعمال کے صدقے میں دنیا ہے، دنیا کے صدقے میں ایمان اور اعمال نہیں ہے۔ دنیا ہاتھ سے جائے تو جائے، لیکن ایمان اور اعمال میں کمی نہ آئے۔ اور پھر آگے چلیں دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت عجیب و غریب تھی، یہاں تک کہ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے کھڑتے تو پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے رات گزر جاتی، جنت کا جہاں قرآن پڑھتے ہوئے تذکرہ آ جاتا، اللہم انا اسألک الجنہ، اللہم انا اسألک الجنہ، اب جنت کو مانگتے مانگتے وقت گزارتے ہیں۔ اور کہیں جہنم کا تذکرہ آ جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من النار، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہنم سے پناہ مانگتے مانگتے ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ امی جان پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورہ فتح کے اندر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہر طرح کے گناہوں سے آپ پاک صاف ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود یا رسول اللہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے جب مجھے اتنا سب کچھ دیا ہے، سورہ فتح میرے شان میں نازل کی ہے، تو عائشہ میں کیوں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بزرگوں دوستو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں اور آپ پر یہ آیتیں نازل ہیں اور آپ کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ بنایا، اس نبی کو تو نماز کی اتنی فکر کہ رات بھر تہجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور آج اللہ معاف فرمائے امت کا ایک بڑا مجمع آج بھی سروے کریں، ریسرچ کریں، 95% مسلمان ایک لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود، اور شہر گلستان جہاں ایک سے ایک نامور خطیب ہیں، ایک سے ایک بے باک علماء کرام ہیں، اور پھر بڑے بڑے مدارس ہیں، دعوت تبلیغ کے بڑے بڑے مراکز ہیں، مدارس ہیں، خانخواہیں ہیں، اور اللہ کی ذکر کی مجلسیں ہیں، یہ سب کچھ چاروں طرف سے دینی چھاؤنی ہونے کے باوجود اللہ معاف فرمائے دوستو امت آج بھی غفلت میں زندگی گزار رہی ہے۔ کرونا بھی دیکھے، دنیا بھر کے حالات دیکھے، اس کے باوجود دوستو آج یہ دلوں کا ضمیر یہ جاگنے کے لیے، اسے جھجوڑنے کے لیے پتہ نہیں اور اللہ کا کون سا وہ یہ دوستو پکڑ آنے کے آج مسلمان انتظار میں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ صبح کے وقت دیکھ لیں مساجد خالی کی خالی، ارے 2-3 کلومیٹر 5-6 کلومیٹر سے مسجد کو آنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کے پڑوسی ہو کر غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور صرف ایک ہی واویلا ہے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ صحابہ جیسا ایمان قیامت کے صبح تک کوئی آدمی نہیں لا سکتا، وہ مضبوط ایمان والے جن کے شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ایک مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے تو دوستو نماز نہیں ہوتی، مسواک چھوٹ گیا، وضو نہیں ہوتا، مسواک چھوٹ گیا، ارے وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ یہ ایک مسواک کی سنت چھوٹ گئی، اللہ کی مدد رک گئی، اور نماز جیسا اہم مسئلہ
آج امت چھوڑ کر زندگی گزارے۔ اب باقی دوستو جتنے بھی اسباب کے درجے میں جو چیزیں اختیار کرنا ہے اختیار کر لیں۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن اس اسباب کے اندر بھی جان اسی وقت پڑ سکتی ہے جب ایمان والے کا تعلق صحیح معنوں میں اللہ کی ذات سے جڑے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اللہ صاف کہہ رہے ہیں کوئی غم کی ضرورت نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے۔ ساری دنیا تمہارے ہی سامنے جھکے گی، ساری دنیا تمہیں ہی دیکھ کر ڈرے گی، ساری دنیا تم سے محبت کرے گی، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزارو۔ آج دوستو کچا مال ہے، اور کچا مال کو کوئی لائک نہیں کرتا، کوئی شیئر نہیں کرتا، کوئی کمنٹ نہیں کرتا، کوئی اسے پیار نہیں کرتا، کوئی اسے خریدنا نہیں چاہتا، لینا نہیں چاہتا۔ چیز لوگوں کا مزاج ہے، بھئی چھوٹی رن دے، اچھی رن دے، ریٹ زیادہ رہے تو پرواہ نہیں ہے جی۔ آج دنیا کے معاملے میں ہمارا خود ہی ہے جی، زاویہ ہے، نظریہ ہے کہ اچھی چیز کو آدمی لائک کرتا ہے، اور دوستو اپنے آپ میں اللہ معاف فرمائے ایمان اور اعمال کے اندر اتنی کمزوری ہے، کسی کو دوستو اس کا احساس تک نہیں ہو رہا۔ بس سب کا سب ایک ہی دوڑ ہے کہ سارے کے سارے دنیا کی دوڑ کے پیچھے اپنے آپ کو لگ کر ہلا کر برباد کر رہے ہیں۔ اور پھر دوستو یہ دنیا دھوکہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح مثال جی لطیفہ لکھا ہے کہ ایک لکڑا ہارا جو دن بھر محنت کرتا، کوشش کرتا، جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور لے جا کر اسے بیچ کر اپنے گھر کا چولہا سلگانے کا انتظام کرتا۔ موٹی باتوں میں ماریا تو ٹاکا نہیں تو فاقہ۔ اب یہ لکڑیاں کتر رہا ہے، اچانک ایک بنی بنائی سجی سواری دلہن جو ہے سامنے آ گئی، اور آ کر جو ہے ذرا اپنا چہرہ ہٹا کر، گھنگرو ہٹا کر چہرہ بتایا، خوش ہو گیا، ارے یہ تو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے، چلو اس سے میں شادی کر لوں۔ اب شادی کرنا تو کیا کرنا، حضرت کے پاس جانا، قاضی صاحب کے پاس جانا۔ قاضی صاحب کے پاس گیا، حضرت نکاح پڑھا دلو۔ ارے پہلے بیوی کرن دے، تمہیں کر دلو، بعد میں دیکھیں گے۔ اب انہوں بیٹھے تھے، ذرا انہیں بٹی چہرہ اسے قاضی صاحب کو بتی۔ قاضی صاحب بولے، ارے لکڑا ہارا، ماریا تو ٹاکا نہیں تو فاقہ، تو کہاں جا کسے برداشت کرتا، یہ خود سنبھال نہیں سک رہا جی، انہیں تیرے قابل نہیں میرے قابل، دونوں میں لڑائی ہوگی، انہیں پہلے میرے پاس ایسو میں ہوت اس۔ اب لڑتے جی محل تک، وزیر تک بات چلے گی۔ وزیر انصاف کرنے بیٹھا تھا، ذرا چہرہ بتی، ارے جورے دونوں کے لائق نہیں، تو ماریا تو ٹاکا نہیں تو فاقہ، قاضی صاحب ہمیں دیے تو تم نہ درما، نہیں تو تمہارا بھی وہ چھال، انہیں میرے لائق ہے، سو مجھے چھوڑ ڈالو۔ تینوں میں لڑائیاں ہوئی، جاتے جاتے بادشاہ کے پاس گئی بات۔ بادشاہ بولے، وزیر تو بھی میرے درمے میں جرا سو، تو بھی ہٹ جا، انہیں میرے لائق ہے۔ سو چار بھی لڑنا شروع کرے۔ انہیں بولی، دیکھو کون بھی لڑکو مرونوں کو جی میں دوڑ رہی ہوں، کون مجھے بھگا لے گا کو پہلے پکڑتا کہ میں اس کی بیوی بن جاتا ہوں، اس کے نکاح میں آ جاتا ہوں۔ اب انہیں بادشاہ جی گھر میں قبر او کرے، گھر جو کرا، قبر میں پاؤں لٹکا دلیا، انہیں بھی کوشش کرے بھاگنے کی، زری دور گیا، انہیں گریا، وزیر گریا، قاضی بھی گرے، لکڑا ہارا بھی گرا۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے، اے لوگوں میں دنیا ہوں، میں اسی طرح سج کر سور کر لوگوں کی طرف آتی ہوں اور پھر ان کو اپنے پیچھے دوڑاتی ہوں، مجھے پکڑ تو نہیں پاتے، ایک ایک گر گر کر ہلا کر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ دنیا کی زندگی صرف ٹائم پاس کے لیے، گزرگاہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے۔ میں موضوع سے ہٹ گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نمازوں میں دیکھیں، ایمان میں دیکھیں، اور پھر ماشاءاللہ اخلاق میں دیکھیں، امت کے غم و درد میں دیکھیں۔ ایک مجمع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باہر سے سفر کرایا، اور دوستو کپڑے پھٹے پرانے تھے، پیون لگے تھے، پیر میں چپل نہیں تھے۔
آپ نے ترغیب دی بھئی ان مسلمانوں کے لیے کوئی جس طرح ہو سکے اس طرح تعاون کر ان کی جو ہے مدد کر دیں۔ فرمایا دوستو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کوئی صحابی گندم گیہوں لے کر آ رہے ہیں، کوئی جو لے کر آ رہے ہیں، کوئی درہم لے کر آ رہے ہیں، کوئی دینار لے کر آ رہے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے ہے حدیث میں آتا ہے ایسا ماشاءاللہ چمکنے لگا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے کہ میری ایک امت کا مسئلہ ماشاءاللہ حل ہو گیا۔ اللہ نے جسے دیا ہے فرمایا دوستو وہ امت پر اور دین کے راستوں پر اور پھر ماشاءاللہ دوستو دین کے تقاضوں پر لگانا۔ ابھی ایک سفر میں گیا تھا، ایک مسجد کی کارگزاری ساتھیوں نے سفر میں سنایا کہ ایک مسجد کی جگہ خریدی گئی 1,40,00,000 میں، اور جس سے جگہ خریدے انہوں پوری بات چیت ہونے کے بعد ڈیلنگ ہونے کے بعد بولے دیکھو 1,40,00,000 میں 40 لاکھ میں معاف کر دیتا ہوں، خالی 1 کروڑ دیو، یہ 40 لاکھ ہمارے ابا مرحوم کی طرف سے رندے اور اس مسجد کا نام مسجد غفار رکھ دو۔ ہوگی خوش ہو گئے لینے والے محلے کے ساتھیاں ذمہ دار خوش ہو گئے۔ 40 لاکھ ایک موقع پر ہی انہوں نے معاف کر دیا۔ اور نوجوان گھر گیا، جا کر امی سے سنا امی فلاں جگہ تھی نا وہ جگہ میں بیچ دلیا، کتے کو بیچے بیٹا 1,40,00,000 کی جگہ 40 لاکھ معاف کر ڈالے، ابا کے نام سے مسجد کا نام رکھنے بھی میں درخواست کر دیا۔ بیوی سنی بیٹا جب تم اپنے ابا کے نام سے وہ مسجد کا نام رکھ رہی تو معاملہ الٹا کر ڈالو، کیا کرو 1 کروڑ معاف کرو، خالی 40 لاکھ لے لو۔ یہ 10 15 20 سال صحابہ اولیاء اللہ کے زمانے کی بات نہیں، اس زمانے کی اس دور کی 5 6 مہینے پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ عورتوں کے اندر بھی ماشاءاللہ ایسا جذبہ ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، امت کے غم اور درد کے اعتبار سے اور پھر آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس دن کل قیامت کا دن اربوں کربوں انسان ہوں گے، میں آپ کو دیکھنا تو وہاں کہاں دیکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں فرمایا یہ حال تھا، امت کے لیے روتے تو ایسے آپ کے سینے تھر سے آواز آتی جس طرح ہانڈی میں کسی چیز کے پکنے کی آواز آ رہی ہے، اور آخرت میں مجھے میرے رب کے سامنے دیکھنا، میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا، سفارش کرتا رہوں گا۔ یا عائشہ وہاں نہیں تو جب میزان کا عمل تل رہا ہوگا وہاں میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کروں گا، اللہ میرا میرا امتی بھی کامیاب ہو جائے، میرا امتی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ عائشہ وہاں نہیں ملے تو آب کوثر پر دیکھنا میں اپنی امتیوں کو پانی پلاتا رہوں گا، اور عائشہ وہاں نہیں ملا تو چوتھی جگہ مجھے دیکھنا پل صراط کا راستہ ہوگا، آخرت کی وہ گرمی اور تپش ہوگی، وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہیں گے یا ربی سلیم سلیم، یا ربی سلیم سلیم، اے اللہ میرا یہ امتی بھی گزر جائے، اے اللہ میری یہ امتی بھی گزر جائے۔ جس نبی نے ہمیں دوستو شروع سے لے کر آخرت تک نہیں بھولا، دوستو یہ کیا سراسر ظلم نہیں ہے کہ اس نبی کی سنت کو، اس نبی کی سیرت کو، اس نبی کی اتباع کو، اس نبی کی اطاعت کو بھلا کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں سچے اور پکے عاشق نبی بنائے، آپ کی اتباع اور آپ کی سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھیں